أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے. تو آج ہم تعوذ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، سبق کو شروع کرنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. تمام حضرات میرے ساتھ مل کے اس دعا کو پڑھ لیجیے گا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. عزیز دوستو، آج ہم نے تعوذ کے بارے میں پڑھنا ہے. تو آج کے سبق میں ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو استعاذہ کرنا کہتے ہیں، یعنی پناہ مانگنا. تو استعاذہ کا لفظی معنی پڑھیں گے، استعاذہ کا اردو ترجمہ پڑھیں گے. تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ کا حکم کیا ہے اور استعاذہ کا شرعی حکم کیا ہے. 5ویں نمبر پر ہم استعاذہ کے الفاظ جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ استعاذہ کے لیے کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں. استعاذہ کرنا یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، اللہ سے پناہ مانگنا ضروری کیوں ہے، اس کے بارے پڑھیں گے. اور اس کے بعد جس سے استعاذہ کیا جاتا ہے، جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، یعنی شیطان کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس بارے پڑھیں گے. ہر نبی اور ہر ولی نے کیسے استعاذہ کیا ہے، اس کے بارے معلومات حاصل کریں گے. اور پھر چند فضائل ہوں گے تعوذ کے. اس کے بعد جو ہم نے پڑھا ہوگا اس حوالے سے نیت اور ارادہ کریں گے. اور لاسٹ میں جو ہم نے پڑھا ہے اس سب کا ایک بار اعادہ کریں گے، یعنی سب کو ریوائز کریں گے. تو انشاءاللہ مختصر سے ٹائم کے اندر ہم اپنے اس ٹاپک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لفظی مطلب اعوذ کے دو مطلب لفظی آتے ہیں. ایک پناہ پکڑنا یا التجا کرنا، اور دوسرا ملنا یا ملا. تو جب ہم اعوذ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں یا میں التجا کرتا ہوں. اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوگا میں اپنے نفس کو فضل الہی سے ملاتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ملا رہا ہوں. اور پہلے میننگ کے اعتبار سے میں التجا کر رہا ہوں. باللہ ساتھ اللہ کے، لفظی اللہ، اس کی تشریح ہم انشاءاللہ العزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹاپک میں کریں گے. اگلا لفظ ہے من الشیطان، شیطان سے، یعنی پناہ کس سے مانگی جا رہی ہے، شیطان سے. شیطان کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغت کے اندر دو معنی اس کے آتے ہیں.
ایک ہلاک کرنا یا باطل ہونا، اور دوسرا دور ہونا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے ابلیس اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گیا اور اس کے تمام نامہ اعمال اس کی سرکشی کی وجہ سے باطل ہو گئے، اس لیے اس کو شیطان کہا گیا۔ اور دوسرے طریقے کے اعتبار سے شیطان اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے دور ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا شیطان ایسی چیز کو کہا جائے گا جو کہ ہلاک ہو چکی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب سے، اس کی رحمت سے دور ہو چکی ہو۔ اس سے آگے میں لفظ ہے الرجیم۔ الرجیم کا مطلب ہے پھینک کر مارنا۔ تو جب شیطان ابلیس آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فرشتوں کی باتیں سن سکے، تو ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، ستارہ جو ہے اس کو مارا جاتا ہے تو وہ ڈر کر واپس آ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کو رجیم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے دور کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اس کی سرکشی کی وجہ سے، اس لیے اس کو الرجیم کہتے ہیں، یعنی ایسا فرد یا ایسی چیز جس کو دور کر دیا گیا، اگنور کر دیا گیا۔ اردو ترجمہ بنے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو قادر مطلق ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ایسی ذات کی پناہ میں آ رہا ہوں، ایسی چیز سے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب نیکسٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعوذ پڑھنے کا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس اعتبار سے علماء نے تعوذ کا حکم لکھا ہے۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ پڑھنا واجب ہے۔ امام خازن کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے استعاذہ سنت ہے۔ امام ابن سیرین کے نزدیک تلاوت قرآن کے بعد استعاذہ پڑھا جائے گا، جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کر لے اس کے بعد تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، تاکہ جو اس نے پڑھا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مل جائے اور شیطان جو ہے اس سے دور ہو جائے۔ جبکہ جمہور علماء کرام نے، یعنی اکثر علماء کرام نے، زیادہ تر علماء کرام نے تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ کو مستحب عمل قرار دیا ہے۔ یعنی تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ جمہور علماء کے نزدیک مستحب عمل ہے، تو لہذا اگر تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ نہ پڑھا گیا، اعوذ باللہ نہ پڑھی جائے تو شرعاً گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا مستحب ہے۔ اگر پڑھا جائے گا تو بہت ہی اچھا عمل ہے، اس پہ ثواب ہے۔ بخاری شریف، سنن اربعہ، مسند امام احمد میں نماز اور تلاوت کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استعاذہ کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ثابت ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تو آپ پڑھا کرتے تھے،
تلاوت کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعاذہ کیا کرتے ہیں. استعاذہ کے الفاظ کون سے ہوں گے؟ اب ظاہر ہے تو استعاذہ ہم نے کرنا ہے تو استعاذہ کے لیے ہم کون سے الفاظ جو ہیں وہ پڑھیں گے. اس حوالے سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان سب کے نزدیک یعنی فقہاء اربعہ جو ہے ان کے نزدیک فقہاء اربعہ میں سے پہلے تین امام جو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر پڑھ لیا جائے تو یہ استعاذہ ہے. جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نزدیک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس طرح جو ہے وہ استعاذہ کیا جائے گا. امام اوزاعی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم، یہ الفاظ پڑھے جائیں گے. اور بعض مفسرین نے استعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس جیسے الفاظ نقل کیے ہیں. اور سنن ابن ماجہ، مسند احمد، ان کتب کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی یہ وہ الفاظ تھے جن الفاظ سے ہم استعاذہ حاصل کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی الفاظ بھی جو ہے وہ آپ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ان میں جو مشہور الفاظ ہیں جو کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مشہور و معروف ہے، لہذا یہ پڑھے جاتے ہیں. اگر یہ پڑھ لیے جائے تو کافی ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم پناہ کیوں مانگیں؟ پناہ مانگنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تعوذ ہم کیوں پڑھیں؟ اس حوالے سے اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ سوئی آپ کے بہت زیادہ ہے، تکالیف بہت زیادہ ہے، مصیبتیں بہت زیادہ ہیں اور ہم کمزور ہیں. ہمیں پناہ کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان نہایت مضبوط قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب لا متناہی ہے، غیر متناہی ہے، بہت زیادہ ہے، ہماری سمجھ سے، ہماری عقل سے بالا تر ہے. اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. اس لیے اس ذات کی پناہ کی ضرورت ہوگی ہمیں جو قادر مطلق بھی ہو اور ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ضروری ہے تاکہ وہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور بڑا مضبوط دشمن ہے اس سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شیطان کس چیز کا نام ہے. تو شیطان سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے کا سبب بنے گی وہ شیطان ہے. اب وہ چاہے انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے کوئی جانور ہو، یا انسان کی اپنی ذات ہو، یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والا ہو تو اس کو ہم شیطان کہیں گے. اب شیطانی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو اصل شیطان ہوگا جس کا نام ابلیس ہے، یا خبیث افراد ایسے ہوں گے جو شیطانی شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، یا پھر ایسی عادات ہوگی، شیطانی خصائل عادتیں ہوگی جو کہ ہمارے لیے شیطان بنے گی. تو سب سے پہلی صورت یعنی شیطان. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا؟ قال الم اقل لاسجد لبشر
خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. تو شیطان بولا مجھے زیبا نہیں ہے کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تم نے بچتی مٹی سے بنایا جو سیاہ گودار گارے سے تھا. سورۃ الحجر کی یہ آیت ہے. تو ان کے اندر شیطان کی پہلی صورت کو بیان کیا گیا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم. فرمایا تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے تو میری رحمت سے دور ہو گیا ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے یعنی قیامت تک تو میری رحمت سے دور ہی ہو. پہلی صورت کی بنسبت جب بندہ استعاذہ کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب کہتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ ابلیس اور اس کی ہر شیطانی عمل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے. کیونکہ ابلیس کو یہ طاقت عطا کی گئی ہے تو انسان کو گمراہ کرنے کی ہر طرح سے اپنی پوری کوشش کرتا ہے. وہ طرح طرح سے انسان کو بھڑکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. مگر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے تو ابلیس کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوتا اور وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس ابلیس کو شکست دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے. دوسری صورت برے افراد کی ہے خبیث افراد کی ہے. سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا جو ایک دوسرے کے دل میں چکنی چیڑی باتیں یعنی دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں. کیونکہ شیطان جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے جس طرح ہم نے ابھی آیت کے اندر پڑھا. اس لیے ہر قسم کے شیطان کی شر سے تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ دی جاتی ہے. کیونکہ انسان اور جن بندہ کو اپنی باتوں اور وسوسوں سے تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. انہیں مختلف باتوں کے ذریعے وسوسوں کے ذریعے تکلیف دیتے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ استعاذہ کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر پوشیدہ و ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ بندے کو محفوظ رکھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ ہم مانگ رہے ہیں. جب ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا تو ہم نے ابلیس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی اور ابلیس کے علاوہ چاہے جنوں میں سے شیاطین ہو یا انسانوں میں سے ایسی چیزیں ہو یا ایسے افراد ہو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتے ہو ایسی سب چیزوں سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی. تیسری صورت شیطانی خسائل کی جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سورۃ الناس کے سورۃ فلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبحوں کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کی سب مخلوق کی شر سے. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی خسائل کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا ہے کہ اس کی مخلوق جو ہے اس کی ہر قسم کی برائی سے آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لے رہے ہوتے ہیں جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں. اب یہ شیطانی خسائل ہے کیا؟ شیطانی خسائل سے مراد وہ تمام بری عادتیں ہیں جن کا عادی بنانے کے لیے شیطان ہر لمحے کوشش کرتے رہتے ہیں. مثلا برے اخلاق کے
برے اخلاق کو قطع تعلقی کرنا، بغض کرنا، لالچ کرنا، تکبر کرنا، زناکاری کرنا، شراب نوشی کرنا، بدکاری کرنا، حسد کرنا، چوری کرنا اور اس جیسے دیگر برے اعمال، یہ سارے کے سارے شیطانی خسارے. تو بندہ ابلیس سے، ہر قسم کے شیطان اور اس کے وسوسے سے اور ہر بری بات سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اس کو ان تمام آفتوں سے بچا سکتی ہے، جو اس کو محفوظ رکھ سکتی ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تعوذ پڑھا کریں. کائنات کے اندر ہر نبی اور ہر ولی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ایسے بزرگ ہستیوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی اور عرض کی قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کے اور عرض کر رہے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. انہوں نے کہا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا پناہ میں رکھے، یعنی وہ تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا. سورۃ البقرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں. سورۃ المومنون اس کی آیت نمبر 97 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دی اور فرمایا قُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیطانوں کے وسوسوں سے. تو معلوم ہوا ان آیات سے اس کے علاوہ بھی دیگر آیات ہیں جن کے اندر مختلف انبیاء نے، اولیاء نے مختلف انداز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب اتنی بڑی گزیدہ ہستیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، ایسے افراد جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اوروں کو، گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، جب وہ افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے، ہم تو گناہگار سیاکار لوگ ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پناہ لیں. اعوذ باللہ پڑھنے کے فضائل کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ 10 بار تعوذ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسنین کریمین کے لیے تعوذ پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو تعوذ سے تعویذ فرماتے تھے.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے لیے پناہ مانگتے تعویذ کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بیٹوں کے لیے اپنے شہزادوں کے لیے بھی پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے تعوذ کیا کرتے تھے۔ اگر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ بالغ بچوں کو تعوذ حفظ کرواتے تھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو بالغ بچے تھے جو یاد کر سکتے تھے، جو بڑے تھے ان کو آپ یاد کرواتے تھے ان کو پڑھا کرو، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے، کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے تو تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے تاکہ شیطانی حملوں سے وہ بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب میں رہیں۔ آج ہم نے سبق پڑھا ہے، اس کا مختصر سا اعادہ ہم کریں گے کہ آج ہم نے کیا پڑھا، کیا سیکھا۔ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، شیطان سے پناہ مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس نے پناہ مانگی اللہ رب العزت سے شیطان مردود کی پناہ، شیطان مردود سے پناہ مانگی، اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہم حدیث پاک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر عمل کرتے ہیں اور ایک دن کے اندر 10 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، اس کو ایک پناہ گاہ ملی۔ اگر ہم خود پڑھتے ہیں، جو بچے پڑھنا جانتے ہیں ان کو ہم نے سکھا دی ہے، اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ہم نے لکھ کر ان تک جو ہے وہ پہنچا دی ہے، تعویذ بنا کے ان کو جو ہے وہ ہم نے ان کے گلے میں ڈال دیا یا ان کے پاس رکھ دیا، تو ایسی صورت میں ہمیں ایک پناہ گاہ مل گئی، ہمیں بھی مل گئی، ہمارے بچوں کو بھی مل گئی، تو اس مین کہ ہم ایک پناہ گاہ کے اندر آ گئے۔ اور یہ سرکل جو ہے، یہ دائرہ دنیا اور اس کے تمام جو شیطانی عمل ہے، شیطانی چیزیں ہیں، اس کو شو کر رہا ہے۔ ہم ایک پناہ گاہ کے اندر محفوظ ہیں، اور باقی اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، زناکاری ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے اور اس جیسے دیگر گناہ ہیں، ان سے ہم کیا ہو گئے ہیں؟ محفوظ۔ تو ہم اب ارادہ کریں گے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، میرے ساتھ مل کے آپ یہ نیت کریں گے، میں انشاءاللہ ایک دن میں کم از کم 10 مرتبہ ضرور تعوذ پڑھا کروں گا، تلاوت قرآن سے پہلے ضرور پڑھا کروں گا، اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سبق کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ العزیز تسمیہ کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو برائے مہربانی چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔